والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور خاتم النبیین حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری صدیوں پہ جو باری ہے وہ لمحہ ملتا، ساری صدیوں پہ جو باری ہے وہ لمحہ ملتا، کاش سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا مکے سے میں ہجرت کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم کا رستہ ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے، یوں میرے صبر و تحمل کو سلیقہ ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیتا میں سب کچھ لا کر، نصرت دین کے لیے جب بھی اشارہ ملتا۔ اپنا گھر بار لٹا دیتا تو اس کے بدلے حب سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا خزانہ ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے پیچھے مجھے سجدہ ملتا۔ بھول جاتا میں کسی طاق میں رکھ کر آنکھیں، بھول جاتا میں کسی طاق میں رکھ کر آنکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے رہنے کا بہانہ ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح میں انہیں بٹھاتا شانوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح بٹھاتا میں انہیں شانوں پر۔ راہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی نواسہ ملتا، زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بسر ہو جاتی، جاں فدا کرنے کی خاطر مجھے غزوہ ملتا۔ حشر تک میری غلامی یوں ہی قائم رہتی، میری ہر نسل کو فخری یہی ورثہ ملتا۔ کیا وہ خوش نصیب تھے، کیا وہ قسمتوں والے تھے
جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ مبارک دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک پر جو وہاں پر حاضر تھے، کیا وہ خوش نصیب کائنات کے بہترین لوگ تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کے لیے۔ جتنے بھی اس دنیا میں جہاں ہے، جتنے بھی اس دنیا میں لوگ ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ مولانا نعیم الدین مراد بادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت ہونا یہ عام ہے، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رحمت ہونا یہ عام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے بھی رحمت ہے جو ایمان لایا، اور جو ایمان نہیں لایا اس کے لیے بھی رحمت ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ جو ایمان نہیں لایا اس کے لیے بھی رحمت ہے۔ کافر کو پیدا کرنے والی ذات رب کائنات کی ہے، اس کو آنکھیں دینے والی ذات رب کائنات کی ہے، زبان دینے والی ذات، کان دینے والی ذات، پورا جسم صحیح بنانے والی ذات رب کائنات کی ہے، لیکن اس کے باوجود کافر اس کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس نے کافر کو بنایا، لیکن کافر کسی اور کے سامنے سر جھکا رہا ہے، کسی اور کو خدا مان رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رب کائنات اس کافر کا رب ہے، اس کو کھانا بھی دے رہا ہے، اس کا معدہ بھی اس نے صحیح رکھا ہوا ہے، آنکھوں میں بھی نور دیا ہوا ہے، کان بھی صحیح ہے، ہاتھ بھی صحیح ہے، پاؤں بھی صحیح ہے، اس کے باوجود اس کا رب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایمان نہیں لایا پھر بھی اس کے لیے رحمت ہے۔ کیوں؟ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ نے اس کی آنکھوں میں نور پیدا فرمایا ہے۔ سب کچھ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ نے عطا فرمایا، لیکن اب فرق کیا ہے؟ کافر کے لیے بھی رحمت، اور جو نمازیں پڑھ رہا ہے، رات کو آخری پہر اپنے بستر کو چھوڑ کر رب کائنات کی بارگاہ میں قیام کر رہا ہے، قرآن مجید پڑھ رہا ہے، نکاحوں کی حفاظت کر رہا ہے، والدین کا ادب و احترام کر رہا ہے، دین اسلام کا علم سیکھ رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر عمل کر رہا ہے، اب فرق کیا ہے؟ اس کے لیے بھی رحمت جو تقوی کا پیکر ہے، اس کے لیے بھی رحمت جو نافرمانی سے زندگی گزار رہا ہے۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کافروں کے لیے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام صرف دنیا میں رحمت ہے، اور ایمان والے کے لیے دنیا میں بھی رحمت ہے، قبر میں بھی رحمت ہے، روز محشر بھی رحمت ہے۔ یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ کافر نے جب موت کا ذائقہ چکھ لینا ہے، رحمت ختم ہو جانی، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ کیوں؟ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل سے نہیں پڑھا۔ یہ بات یاد رکھیں، دل سے، زبان سے نہیں۔ زبان سے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، زبان سے تو منافق بھی پڑھتے ہیں۔ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب ہونا چاہیے، کہ زبان سے اقرار ہونا چاہیے، دل سے اس کی تصدیق ہونی چاہیے، پھر وہ مسلمانوں میں، ایمان والوں میں شامل ہوتا ہے۔ اگر زبان سے کلمہ پڑھ لیا، دل میں اس کی تصدیق نہ ہوئی، تو وہ پھر مسلمان نہیں، وہ تو منافق ہے، اور ایسا بندہ کافروں سے بھی بدترین ہوتا ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے دنیا میں بھی رحمت ہے،
قبر میں بھی رحمت ہے، روز محشر بھی رحمت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے آج ہمیں زمین میں نہیں دنسایا جاتا۔ دیکھیے ہمارے لیے کتنی رحمت ہے، دنیا والوں کے لیے، انسانیت کے لیے کتنی رحمت ہے کہ آج زمین میں نہیں دنسایا جاتا۔ آج گناہ ہو جائے شکلیں نہیں بدلی جاتی، آج گناہ ہو جائے تو فرشتے دروازوں پر لکھ کر نہیں جاتے، آج گناہ ہو جائے تو کسی قوم کو جڑ سے اکھا کر اوپر سے نیچے نہیں پھینکا جاتا۔ کس وجہ سے؟ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے۔ بتائیں جن کی وجہ سے اللہ نے اتنا ہم پر کرم فرمایا۔ نہیں تو اگر حالات دیکھے جائیں، جو مال ہے میرے خیال سے تو وہ پچھلی قوموں کے بھی نہیں ہونے، جو ہم میں موجود ہے وہ پچھلی قوموں کے بھی نہیں ہونے، لیکن اس کے باوجود رب کائنات کی بارگاہ میں جو نماز پڑھ لیتا ہے، جو قیام کر لیتا ہے، جو اٹھ کر سجود کر لیتا ہے، رب کائنات اس کے چہرے پر پھر نور پیدا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں کتنا کرم ہے ہم پر کہ نور بھی پیدا فرما رہا ہے، شکلیں بھی ہماری بدلی نہیں جا رہی، ہمیں جڑ سے اکھاڑ کر جو ہے دوبارہ پھینکا بھی نہیں جا رہا، زمین میں دنسایا بھی نہیں جا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کائنات نے سورہ انفال کے نمبر 33 میں ارشاد فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں ہوں اور اللہ ان پر عذاب بھیج دے۔ دیکھو اللہ فرما رہا ہے یہ میری یہ شان نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہوں اور میں ان پر عذاب بھیج دوں۔ تو پتہ چلا کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب بھی ہمارے اندر موجود ہیں، اس لیے تو عذاب نہیں آ رہا۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن مجید کی مانو، میری نہ مانو، قرآن مجید کی مانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری شان یہ نہیں ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان میں ہو اور میں ان پر عذاب بھیجوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرد کے لیے رحمت ہے۔ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر عالم کے لیے رحمت ہے، خواہ وہ فرشتوں کا عالم ہو، خواہ جنات کا ہو، انسان ہو، انبیاء ہو، اولیاء ہو، شجر و حجر ہو، حیوانات ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے رحمت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ رب العالمین ہے، اور ہمارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی رسول اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ امام ترمذی نے ترمذی حدیث نمبر 348 پر لکھا ہے۔ اب دیکھیں ہم امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، لیکن اب دیکھیں آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو فطرتاً بدگو تھے، بدگو کہتے ہیں بری باتیں کرنے والے کو، نہ بازاروں میں شور کرنے والے تھے، بلند آواز سے باتیں کرنے والے نہیں تھے، بری باتیں کرنے والے نہیں تھے، اور آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف فرما دیا کرتے تھے۔ اب یہ ہمارے لیے سبق ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ ہم آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پاک کی خوشی مناتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ بتائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کس نے ماننا ہے؟ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق زندگی کس نے گزارنی ہے؟ ہم نے گزارنی ہے۔ اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہیں تو پھر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر فرمان پر عمل کرنے کو بھی تیار رہنا چاہیے۔ اور ہماری امی جان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بری باتیں نہیں فرماتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے تو شور نہیں فرماتے تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کر دیا کرتے تھے، درگزر فرما دیا کرتے تھے۔ اب اگر ہمارے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے، اگرچہ ہم حق پر ہیں، کسی نے ظلم کیا ہے
تو ہمارا یہ کام بنتا ہے ہم اسے درگزر کر دیں، معاف کر دیں۔ اگر چاہتے ہیں رب کائنات ہمیں معاف فرما دے تو آج جنہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے ہم ان کو معاف فرما دیں، رب کائنات ہم سے محبت فرمانا شروع کر دے گا۔ پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کے سوا کبھی کسی کو نہیں مارا۔ یہ بات ذرا سخت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کے سوا کبھی کسی کو نہیں مارا، نہ کبھی کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا، نہ کبھی کسی خادم کو مارا ہے۔ اب یہ بات بڑی سخت ہے، معاشرے میں دیکھا جائے اور جتنے کیس آتے ہیں مرد عورتوں کو مارتے ہیں، مرد عورتوں کو مارتے ہیں، اور ہماری امی جان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اب بتائیں جو عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ کس لائن میں کھڑے ہیں؟ وہ کس منہ سے محبت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ کس محبت، کس وجہ سے، کس منہ سے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو عورتوں کو نہیں مارا۔ اب یہ جو عورت پر ہاتھ اٹھا رہا ہے اس کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہے اور میں کس راستے پر چل پڑا ہوں۔ نہ کسی عورت کو مارا، نہ کبھی کسی خادم کو مارا۔ اگر خادم ہے تو کبھی اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ اس نیت سے، اس خیال سے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خادم کو نہیں مارا تو میں نے بھی نہیں مارنا۔ جب ہمارے اندر یہ نیت آ جائے گی، یہ خیال آ جائے گا، یہ محبت آ جائے گی، یقین جانے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی کا پیکر بنا دے گا۔ قوم بنی اسرائیل کے بڑے سخت احکامات ہیں۔ آج ہم آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، سب سے افضل امت ہے، ہم سب سے اعلیٰ لوگ ہیں، ہم اگرچہ گنہگار ہیں لیکن سب سے اعلیٰ ہیں۔ پچھلی جو قومیں تھیں ان کا آپ سنیں، قوم بنی اسرائیل کی جو توبہ تھی وہ کیا تھی کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں پھر توبہ قبول ہوتی۔ اور آج ہمارے اندر کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لے آئے ہیں، اب آپ کے امتی سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا سرزد ہو جائے تو کیا کریں؟ وہ میری بارگاہ میں سچی توبہ کریں، میں رب اعلان کر رہا ہوں انہیں معاف فرما دوں گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سچی توبہ کرے، یہ نہیں ادھر شراب پی لی پھر جا کر میں توبہ کر لوں گا، پھر یا اللہ معاف کر دے، توبہ کر لی پھر جا کر شراب پی لی، پھر کہا کہ کوئی بات نہیں گناہ ہے کر لو، توبہ کر لوں گا اللہ معاف فرما دے گا۔ یاد رکھو ایسا بندہ کرنے والا ایک وقت آئے گا کہ جب وہ گناہ کر رہا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق ہی نہیں دے گا۔ یہ مت سوچو کہ گناہ کر لیتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا۔ گناہ کرنے کے بعد اگر اللہ نے موقع نہ دیا، زندگی نے وفا نہ کی تو پھر کیا کرو گے؟ آج موقع ہے، آج گناہوں سے دور رہنے کا موقع ہے۔ آج اللہ نے جو نعمت دی ہے یہ اسی لیے دی ہے کہ گناہوں سے بچ جاؤ، میری رحمت کے قریب ہو جاؤ۔ پہلے لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے پھر توبہ قبول ہوتی تھی، آج تو جو خلوص دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر آنکھوں سے آنسو بہا کر رب کائنات کی بارگاہ میں جب کوئی توبہ کرتا ہے اللہ انعام یہ عطا فرماتا ہے اس کے جو پچھلے گناہ ہوتے ہیں انہیں بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اتنی رحمت کس وجہ سے؟ محبت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پاک کے صدقے اللہ نے عطا فرمایا۔ اگر آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہ آتے تو کوئی کچھ بھی نہ ہوتا۔ سخت احکامات ہیں۔ پھر پہلی قوموں کو تیمم کی سہولت حاصل نہیں تھی، پہلی قوموں کو تیمم کی سہولت حاصل نہیں تھی، یہ ہمیں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ملا ہے۔ مال غنیمت حلال نہیں تھا پہلی قوموں پر، ہم پر رب کائنات نے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے حلال فرما دیا۔ تیمم کی سہولت بھی عطا فرما دی، فرمایا پانی نہیں ملتا، اگر پانی موجود نہیں ہے، اگر پانی کے استعمال سے تمہاری جان کو جانے کا خطرہ ہے تو پھر شریعت نے یہ حکم دیا ہے یہ بندہ تیمم کر لے۔ اگر پانی ارد گرد نہیں ہے، دور نہیں ہے، نہیں مل رہا
تیمم کر لے، اس سے نماز پڑھ لے، اللہ نماز قبول فرما لے گا۔ بیمار ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، تیمم کر لے، اللہ نماز قبول فرما لے گا۔ پہلی قوموں کو قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی، آج تو ہمیں اجازت ہے، جب تک چاہو قربانی کا گوشت کھا لو۔ اس وجہ سے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی وجہ سے پہلے قصاص لازم تھا۔ قصاص کہتے ہیں بدلہ، انتقام، خون کے بدلے خون۔ دیت کی رخصت نہ تھی، دیت کہتے ہیں جرمانے کو۔ ہفتے کے دن شکار کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر آج ہمیں کوئی کہے ہفتے کو تم نے کاروبار میں نہیں جانا، یہ تم پر حرام ہے، اور پھر ہفتے کو سب سے زیادہ کاروبار آئے، ہفتے کو سب سے زیادہ گاہک آئے، تو بتائیں پھر بندہ کس طرف جائے گا؟ لیکن رب کائنات نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں پورے ہفتے میں کام کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا، اور میں پورے ہفتے میں، پورے مہینے میں جب چاہو تم کام کر لو، جب چاہو تم رزق حلال کما لو، اللہ قبول فرما لے گا۔ لیکن پہلی قوموں کو ایسا نہیں تھا، ہفتے کے دن شکار کی اجازت نہیں تھی، روزے کا دورانیہ دن اور رات پر محیط تھا۔ اور ہمارے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ صبح فجر سے پہلے روزہ رکھ لو، مغرب وقت افطار کر لو، اللہ قبول فرما لے گا۔ دیکھیں یہ کتنی آسانیاں ہیں۔ اور پھر پہلی قوموں کو ایک نیکی پر ایک نیکی اجر ملتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ایک نیکی کرتی تھی، ایک نیکی کا اجر۔ اب موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے، یا اللہ ایک نیکی پر 10 گنا یا 700 گنا ہمیں عطا فرما۔ موسیٰ علیہ السلام کی خواہش یہ تھی جب میری امت کوئی نیکی کرے اللہ 10 گنا عطا فرما دے یا 700 گنا عطا فرما دے۔ لیکن رب کائنات نے یہ سعادت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امتیوں کو عطا فرما دی ہے کہ جب ہم ایک نیکی کرتے ہیں اللہ کہیں 10 گنا سے 700 گنا ہمیں اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تو بتائیں کن کی وجہ سے یہ اجر ملا ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اجر ملا ہے۔ تو جب ان کی ولادت کی باری آتی ہے تو لوگ طرح طرح کے اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں، طرح طرح کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور غور تو کرو، پڑھ کر تو دیکھو پہلی قوموں کی کیا حالت تھی، اللہ نے ہمیں کس حال پر رکھا ہوا ہے۔ یہ تو غور کرو کہ آج اگر کوئی پانی کا ایک گھونٹ پلا دیتا ہے اللہ 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ آج قدم قدم پر ہمیں نیکیاں مل رہی ہیں، قدم قدم پر ہم پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا۔ آج تو اللہ تبارک و تعالی ہر لمحے نیکیاں عطا فرما رہا ہے۔ آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو صحابہ نیک بھی پچھتائیں گے، گناہ گار بھی پچھتائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ گناہ گار اپنے گناہوں کی وجہ سے پچھتائیں گے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیک کیوں پچھتائیں گے؟ تو میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جب نیکوں کو ان کی نیکیوں کا صلہ مل رہا ہوگا تو وہ کہیں گے کاش ہم نے وہ بھی نیکی کی ہوتی، کاش ہم نے وہ بھی نیکی کی ہوتی۔ تو کل قیامت کے دن انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، مصطفیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں ایک ایک نیکی کو ترسے گا۔ اور آج رب کائنات ہر لمحے ان گنت نیکیاں عطا فرما رہا ہے۔ تو بتائیں یہ نیکیاں کن کی وجہ سے مل رہی ہیں؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان گنت نیکیاں عطا فرما رہا ہے، ان گنت ہماری بخششیں فرما رہا ہے، ان گنت ہمیں اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے، ان گنت ہم پر رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے، ان گنت ہم سے محبت فرما رہا ہے۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ جن کی وجہ سے یہ سارے انعامات ملے ہیں ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیں، ان کے فرمان پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ یاد رکھیں یہ زندگی مختصر سی ہے، اور اس زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو تہیا کر کے جائیں کہ جو بھی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان سنیں گے اس پر دل و جان سے عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ جب ہماری یہ نیت ہو جائے گی، یہ نہیں کہ ہم نے سن لیا، بیان سن لیا، ایک کان سے سن لیا دوسرے کان سے نکال دیا، یہ ناکامی کی دلیل ہے، یہ فیل ہونے کی دلیل ہے۔ کامیابی کی دلیل کون سی ہے؟ پاس ہونے کی دلیل کون سی ہے؟ فرسٹ آنے کی دلیل کون سی ہے؟ فرسٹ کی دلیل یہ ہے کہ جب بھی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان سنیں اسے یاد رکھیں، یاد رکھ کر عمل کریں، عمل کرنے کے بعد آگے اپنے پیارے بھائیوں کو بتائیں۔
جب بندہ یہ عمل کرے گا یقین جانے اللہ کی بارگاہ میں فرسٹ آ جائے گا، اور جو اللہ کی بارگاہ میں فرسٹ آ جاتا ہے وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔